اصحاب قریہ کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اصحاب القریہ مکمل طور پر ہلاک ہونے والی یہ دوسری قوم ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں یوں فرمایا ہے، اور آپ ان کے سامنے بستی والوں کی ایک مثال بیان کیجئے کہ جب اس بستی میں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تائید کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرف مبعوث کیے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں کے ساتھ تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت اذیت پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا تم اسے نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے؟ بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی مجھے بچا سکیں گے، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو تم سب کے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں۔ اسے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، اس نے کہا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہی ہم اس طرح اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب بجھ بجھا گئے۔ ناظرین، بہت سے مفسرین کے مطابق یہ انطاکیہ شہر تھا۔ اس کا بادشاہ انتی خس بن انتی خس نامی تھا جو بتوں کا پجاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اپنے 3 رسول مبعوث فرمائے جن کے نام صادق، مصدوق اور شلوم تھے۔ یہ اللہ کے سچے رسول تھے، لیکن لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ ایک اور رائے کے مطابق کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے انطاکیہ شہر میں بھیجے جانے والے حواری تھے اور ان کے نام شمعون، یوحنا اور پولس تھا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب انطاکیہ شہر کی طرف اپنے حواری بھیجے تھے تو وہ تکذیب کی بجائے آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر ان 4 شہروں میں سے ایک ہے جہاں بطریق یعنی عیسائیوں کا بڑا پادری رہتا ہے۔ وہ 4 شہر یہ ہیں: انطاکیہ، بیت المقدس، اسکندریہ اور روم۔ ان کے بعد قسطنطنیہ۔ یہ شہر تباہ نہیں ہوئے تھے، جبکہ جس شہر کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ تباہ ہو گیا تھا، جیسا کہ ان کے واقعے کے آخر میں مذکور ہے کہ وہ تو صرف ایک روز کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب بجھ بجھا گئے۔ تاہم یہ امکان موجود ہے کہ ان 3 رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے قدیم زمانے میں اس شہر کی طرف بھیجا ہو، لیکن شہر والے ان کی تکذیب کے باعث ہلاک کر دیے گئے ہوں اور بعد میں پھر وہ شہر آباد ہوا ہو اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں وہاں اپنے حواری بھیجے ہوں، تب وہ لوگ اسلام لے آئے ہوں۔ اس طرح مختلف واقعات کی تطبیق ممکن ہے، لیکن ان آیات میں مذکور رسولوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہی مراد لینا درست نہیں ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تو پہلے بیان کر دی گئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے۔
واللہ عالم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں سے اس بستی کی مثال بیان کیجیے جن کی طرف ہم نے 2 رسول بھیجے، لیکن انہوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان دونوں کی تائید اور حمایت کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا، اور ان تینوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو۔ یعنی انہوں نے بھی گزشتہ اقوام کی طرح یہی اعتراض کیا کہ ایک رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ رسولوں نے انہیں یوں سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نہ ہوتے اور ہم جھوٹے ہوتے تو وہ ہم سے انتقام لیتا اور ہمیں سخت سزا دیتا، اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ذمہ داری تو صرف صاف طور پر پیغام پہنچا دینا ہی ہے، یعنی ہمارا فرض یہی تھا کہ اللہ کا دیا ہوا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ لوگوں نے کہا ہم تو تمہیں منحوس تصور کرتے ہیں، یعنی تم جو پیغام لائے ہو اسے باعث نحوست سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کہا اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں کے ساتھ تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ پتھر مارنے سے مراد لعن طعن ہے، اور کچھ نے حقیقی پتھر ہی مراد لیے ہیں۔ اس قول کی تائید آیت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے، اور تمہیں ہماری طرف سے سخت اذیت پہنچے گی، یعنی ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور سخت تکلیف پہنچائیں گے۔ جواب میں ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، یعنی تمہاری بدفعالی تمہیں ہی نقصان پہنچائے گی، اور کہا کیا تم اسے نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے؟ یعنی ہم تمہیں ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں اور تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، لیکن بدلے میں تم ہمیں ذلیل و رسوا کرنے اور قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ یقیناً تم تو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی ان رسولوں کی تائید و حمایت کے لیے اور اپنے ایمان کے اظہار کے لیے آیا، اور اس نے قوم سے مخاطب ہو کر کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہی ہے، یعنی وہ تمہیں خالص حق کا راستہ دکھا رہے ہیں اور اس پر تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے۔ پھر اس نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت سے روکا جو دنیا و آخرت میں کچھ بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور اس نے کہا کہ اگر میں اس دنیا کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت شروع کر دوں تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ ناظرین، پھر وہ رسولوں سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا سن لو، میں تو تم سب کے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس کی بات کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میری بات سن کر اس کے گواہ بن جاؤ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں میرا اعلان سن لو، میں رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو اسے قتل کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اسے سنگسار کر دیا، ایک قول یہ ہے کہ دانتوں سے کاٹ کاٹ کر اسے مار ڈالا، اور ایک قول یہ ہے کہ سب یک بارگی اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار مار کر ہلاک کر دیا۔ واللہ عالم۔